السلام علیکم معزز دوستو، میں ہوں سید انور علی شاہ اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ کی ایک اور دلچسپ اور تاریخی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اگر ہم تاریخ میں لڑی گئی جنگوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسی سینکڑوں جنگیں ہمارے مطالعے میں آتی ہیں جنہوں نے قوموں اور سلطنتوں کی قسمت کا فیصلہ کیا، لیکن ان میں کچھ جنگیں اتنی خون ریز تھیں کہ جو لڑنے والوں اور مطالعہ کرنے والوں کے ذہنوں پر نقش ہو کر رہ گئیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی خون ریز جنگ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو چند خاص جنگوں میں سے ایک مانی جاتی ہے اور جو مسلمانوں اور فرنگیوں کے درمیان لڑی گئی۔ تو دوستو، اس سارے واقعے کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ معزز ناظرین، جس جنگ کا ہم ذکر کرنے والے ہیں اسے جنگ دربار شہداء یا مارکا بلات الشہداء کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ اہل یورپ میں یہ جنگ بیٹل آف ٹورس کے نام سے مشہور ہے، اور اس جنگ کو اپنی اہمیت کے لحاظ سے دنیا کی 15 اہم جنگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، جنگ دربار شہداء 2 رمضان کریم 114 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 732 عیسوی کو موجودہ فرانس کے شہر تورس کے قریب لڑی گئی، جس میں اسپین میں قائم خلافت بنو امیہ کو فرنگیوں کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ ناظرین گرامی، اندلس کی فتح کے وقت سے ہی مسلمانوں کی ایک خواہش تھی کہ وہ فرانس پر قبضہ کریں، پھر فرانس پر باقاعدہ حملہ حشام کے زمانے میں ہوا، جس کی بدولت مسلمان وسط فرانس تک پیش قدمی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عزیز دوستو، 107 ہجری میں امیر اندلس امسا نے غال پر لشکر کشی کی اور کرکشونہ فتح کیا۔ کرکشونہ کے فتح ہوتے ہی سپٹیمینیا کے تمام علاقہ نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ سپٹیمینیا کے بعد امیر اندلس غال کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا اور دریائے رہون کی وادی کو رونتے ہوئے لیابس فتح کیا۔ اس کے بعد برگنڈی کا رخ کیا اور شہر اوٹن تک کے علاقے کو زیر و زبر کر دیا۔ اس دوران امیر امسا چند دیہاتیوں کے ہاتھوں زخمی ہو گئے، لہٰذا عروہ بن عبداللہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، لیکن زخم کاری ہونے کی وجہ سے امیر جانبر نہ ہو سکے اور جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد یک کے بعد دیگرے چند والیوں کا تقرر ہوا، لیکن بالآخر امیر عبدالرحمن بن عبداللہ الغافقی اندلس کے والی مقرر کیے گئے۔ محترم ناظرین، عبدالرحمن الغافقی کا تعلق یمنی قبیلے غافق سے تھا، جو پہلے افریقہ یعنی موجودہ تیونس اور بعد میں المغرب یعنی موجودہ مراکش میں قیام پذیر ہوا۔ دوستو، 721 عیسوی میں جنگ ٹولوس میں اسما ابن ملک کی شہادت کے بعد عبدالرحمن الغافقی نے مشرقی اندلس کی قیادت سنبھالی۔ تاہم امسا بن سعیم الکلبی کی تقرری کے بعد وہ قیادت سے دستبردار ہو گئے۔ پھر 726 عیسوی میں امسا کی ہلاکت کے بعد متعدد کمانڈروں نے قیادت سنبھالی، لیکن کسی کا دور زیادہ طویل نہ چلا۔ پھر بالآخر خلیفہ حشام بن عبد الملک نے عبدالرحمن الغافقی کو اندلس کا گورنر مقرر کر دیا۔ عزیز دوستو، گورنر اندلس کی حیثیت سے امیر عبدالرحمن الغافقی کا تقرر تاریخ اسلام کا نہایت ہی اہم واقعہ ہے۔ امیر عبدالرحمن ایک نہایت ہی پرعزم، حوصلہ مند، مدبر اور منتظم حکمران تھے۔ وہ عوام الناس کے مختلف طبقوں میں یکساں ہر دل عزیز تھے۔ انہوں نے حکومت اندلس کی تمام خرابیاں دور کر کے نظم و نسق کی اصلاح کی۔ اس کے بعد فرانس کی تسخیر کا منصوبہ بنایا۔ رضاکاروں، مجاہدوں اور باقاعدہ فوج پر مشتمل یہ لشکر کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ 114 ہجری بمطابق 724 عیسوی میں یہ لشکر فرانس کی طرف روانہ ہوا۔ مسلمانوں کا اس سے شاندار لشکر اور اس سے زیادہ قابل جرنیل ابھی تک فرانس کی حدود میں داخل نہیں ہوا تھا۔ دوران سفر امیر عبدالرحمن کو اطلاع ملی کہ صوبہ دار سرحد عثمان نے ایک فرانسیسی امیر ڈیوک آف ایکیٹین کی بیٹی سے شادی کر لی ہے اور اب بغاوت پر آمادہ ہے۔ تو امیر عبدالرحمن نے اس کی سرکوبی کے لیے فوراً ایک فوجی ٹکڑی روانہ کی اور اس جھڑپ میں عثمان مارا گیا۔ معزز ناظرین، امیر عبدالرحمن الغافقی کی فوج نے غال کی حدود میں جب قدم رکھا تو مخالف قوتیں خس و خاشاک کی طرف بہتی چلی گئیں۔ معمولی سی مزاحمت کے بعد مسلمان افواج نے ارلس شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد کوہ پائرینیس کو پار کرنے کے بعد بورڈیکس کے شہر کو سر کرتے ہوئے یہ آسامی لشکر برگنڈی کی طرف بڑھا۔ راستے میں دریائے ڈارون کے کنارے پر ڈیوک آف ایکیٹین نے راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی، مگر منہ کی کھائی اور کثیر جانی و مالی نقصان کے بعد راہ فرار اختیار کی۔ دوستو، اس زمانے میں فرنگیوں کا بادشاہ تھیوڈرک چہارم تھا، لیکن اصل طاقت پیرس کے امیر چارلس مارٹل کے ہاتھوں تھی۔ غال کی قومی دفاع کا در حقیقت یہی شخص تھا، چنانچہ ڈیوک آف ایکیٹین نے چارلس مارٹل سے امداد طلب کی۔ غال اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا، چنانچہ یورپ کے دیگر ممالک سے بھی غال کے لیے امدادی فوجیں روانہ کی گئیں۔ اب مسیحی دنیا مسلمانوں کے خلاف آخری مارکہ آرائی کے لیے پوری طرح مستعد تھی۔
دوستو مسلمانوں اور مسیحیوں کی تعداد کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ علاوہ ازیں مسلمان افواج میں بربر اور عرب گروہوں کے درمیان کشیدگی موجود تھی۔ مال غنیمت کی فراوانی بھی ان کی جنگ سے جی چرانے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن امیر عبد الرحمن الغافقی نے اپنی پرتاثیر شخصیت سے کام لے کر فوج میں نئی روح پھونک دی اور مقابلے کے لیے تیار کیا۔ عزیز دوستو، ایک ہفتہ تک بغیر کسی پیش قدمی کے دونوں افواج آمنے سامنے پڑی رہیں، لیکن آخرکار امیر عبد الرحمن کا ضبط جواب دے گیا اور آگے بڑھ کر حملہ کر دیا۔ صبح سے شام تک خونریز جنگ ہوئی، مگر رات ہو جانے کی وجہ سے جنگ دوسرے دن تک ملتوی کر دی گئی۔ مسلمان بڑی بہادری اور جوش کے ساتھ میدان جنگ میں اترے تھے، کیونکہ انہیں اپنی فتح کا یقین تھا۔ محترم ناظرین، 8 روز تک چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ 9ویں دن دونوں افواج کے درمیان بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی، لیکن اس دن بھی اندھیرا جنگ پر حاوی ہو گیا اور دونوں افواج کو مجبوراً میدان چھوڑنا پڑا۔ لیکن اگلے دن سورج طلوع ہوتے ہی پھر سے جنگ کا آغاز ہو گیا۔ دونوں اطراف سے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کے حملے ہو رہے تھے۔ میدان جنگ میں تلواروں کی جھنکار اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے عجیب شور برپا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان فوج مسیحیوں پر بھاری پڑنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ فرنگی کسی بھی وقت میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے کہ اچانک ایسے میں ایک شخص نے افواہ پھیلا دی کہ مسلمانوں کا مال غنیمت خطرے میں ہے۔ اس کے ساتھ مال غنیمت کے چھکڑے لدے ہوئے تھے۔ یہ دیکھنا تھا کہ سپاہی اپنے خیموں کی طرف دوڑ پڑے تاکہ غنیمت کی حفاظت کر سکیں۔ اس افراتفری کو روکنے کے لیے امیر عبد الرحمن نے بڑی کوشش کی، لیکن بے سود رہا۔ پھر عین اس وقت جب وہ اپنی افواج کو منظم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک ایک تیر آ کے انہیں لگا، وہ گھوڑے سے گر گئے۔ ادھر جب مسلمان فوج نے اپنے امیر کو نہ پایا تو انہیں فتح کی امید ایک واہمہ سی بنتی نظر آنے لگی۔ پھر رات کے اندھیرے میں یہ لشکر جنوب کی طرف سے سپٹیمینیا تک کو چھوڑ کے نکل گیا۔ دوستو، جب صبح ہوئی تو میدان خالی دیکھ کر مسیحی فوج ششدر ہو کر رہ گئی، کیونکہ میدان میں مال غنیمت کے انبار کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر پہلے تو چارلس مارٹل نے اسے ایک جنگی چال سمجھا، لیکن پھر جب اسے مسلمانوں کی پسپائی کا یقین ہو گیا تو اس نے تعاقب کرنا مناسب نہ سمجھتے ہوئے واپسی کا راستہ اختیار کر لیا۔ معزز ناظرین، یہ کہنا درست ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں نے دنیا کی حکومت کھو دی، کیونکہ مسلم اور یورپی مورخین لکھتے ہیں کہ جنگ بلاد الشہداء میں اموی لشکر کو شکست نہ ہوتی تو اس وقت تمام یورپ پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوتا۔ یورپ آج نیلی آنکھوں والی سفید آریائی نسل کی بجائے سیاہ آنکھوں والی سامی نسل کا مسکن ہوتا۔ مشہور مورخ ایڈورڈ گبن اس بارے میں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، دریائے رائن نیل یا فرات سے گہرا نہیں ہے۔ عرب بحری بیڑا بغیر لڑے ہوئے تھیمز کے کنارے آ کھڑا ہوتا۔ عین ممکن ہے کہ آج آکسفورڈ میں قرآن پڑھایا جا رہا ہوتا اور اس کے میناروں پر پیغمبر اسلام کی تعلیمات کی تقدیس بیان کی جا رہی ہوتی۔